ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اکتوبر کی 18 اور ربیع الثانی کے 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کی مشترکہ کال پر آج کرگل ضلع کے مختلف علاقوں میں پرامن خاموش احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مرکزی احتجاجی جلوس کرگل ہیڈ کوارٹر پر حسینی پارک سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں کی قیادت میں برآمد ہوا. اس میں علماء کرام، سماجی شخصیات، نوجوانوں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر لداخ کے عوامی حقوق، آئینی تحفظات اور گرفتار نوجوانوں کی رہائی کے مطالبات درج تھے. جلوس خمینی چوک اور اسلامیہ اسکول چوک سے گزرتا ہوا نیو بس اسٹینڈ کرگل پر اختتام پذیر ہوا. احتجاج کے دوران لداخ پولیس کے جوان امن امان کی برقراری کے لیے بڑی تعداد میں تعینات رہے، جبکہ ایس ایس پی کرگل شری رام آر اور دیگر ضلع افسران موقع پر موجود رہے. نیو بس اسٹینڈ پہنچنے پر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رکن سجاد حسین کرگلی نے شرکاء سے مختصر خطاب کیا. انہوں نے احتجاج میں بھرپور شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور حکومت کی جانب سے ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کے اعلان کا خیر مقدم کیا. ساتھ ہی انہوں نے باقی عوامی مطالبات کو بھی جلد از جلد پورا کرنے کی اپیل کی. اس موقع پر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین الحاج اصغر علی کربلائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لداخ کے عوام حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر دباؤ، دونس یا طاقت کے زور پر مذاکرات ممکن نہیں. انہوں نے لیہ میں اپیکس باڈی کے رہنماؤں کی نظر بندی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کرگل انتظامیہ کی جانب سے احتجاج کی اجازت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا. حاجی اصغر کربلائی نے واضح الفاظ میں کہا کہ لداخی عوام کبھی جھکنے والے نہیں اور اپنے آئینی و جمہوری حقوق کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. آخر میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک بلیک آؤٹ میں بھرپور حصہ لیں تاکہ لداخ کے اتحاد اور عوامی مطالبات کا واضح پیغام دیا جا سکے. مزید اطلاعات کے مطابق مرکزی احتجاج کے علاوہ ضلع کے دیگر سب ڈویژن جن میں دراس، شکر چکتن اور سانکو شامل ہیں میں بھی خاموش احتجاجی مارچ نکالے گئے. ہمارے نمائندے کے مطابق سب ڈویژن سانکو میں انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے بینر تلے ایک پرامن احتجاجی جلوس برآمد کیا گیا جس میں مقامی آبادی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لداخ کی 2 بڑی عوامی نمائندہ تنظیموں اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے جمعے کے روز علیحدہ پریس کانفرنس میں سنیچر کو پورے لداخ میں خاموش اور پرامن احتجاج کے اعلان کے بعد یو ٹی انتظامیہ نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے BNSS 163 نافذ کر دی. ساتھ ہی جمعے کی رات 11 بجے سے پورے لداخ میں انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر معطل کر دی گئی. ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے یہ اقدام ممکنہ احتجاجی سرگرمیوں کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا. اس سے قبل جمعہ کی شام 5 بجے یو ٹی لداخ کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں اور کسی بھی قسم کے عوامی اجتماع یا احتجاج سے گریز کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے خدشات سے آگاہ ہے اور اپیکس باڈی اور KDA کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر پون کوتوال نے اعلان کیا کہ 24 ستمبر کے واقعے کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو مقرر کیا گیا ہے جو اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی نگرانی کریں گے. دوسری جانب ہفتے کی صبح اپیکس باڈی لیہ کے اراکین نے پیٹرول پمپ لیہ سے ایک خاموش احتجاجی مارچ نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس
पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और इज्तिमा को मुंतशिर कर दिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस ने एपेक्स बॉडी के 4 रहनुमाओं को एहतजाजी मकाम तक जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन छिरिंगदोरजे लागरूक को सुबह से घर में नजरबंद कर दिया। इस मौके पर एपेक्स बॉडी के कायदीन ने इंतजामिया के इस इक़दाम को जमहूरी उसूलों और कानूनी हक़ एहतजाज की खिलाफ वर्जी करार दिया। इन रहनुमाओं का कहना था कि आवाम की आवाज को दबाने से अमन और अमान कायम नहीं होता। हम पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात पेश कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया हमें इस बुनियादी हक से महरूम कर रही है। इधर जिला इंतजामिया ने एपेक्स बॉडी की एहतजाजी अपील के बाद शहर में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी नफरी तैनात कर दी। मजीद ये कि इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने के साथ साथ कई मकामात पर CCTV निगरानी भी सख्त कर दी गई। मरकजी वजारत दाखिला ने 24 सितंबर को लेह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस बात का ऐलान यूनियन टेरिटरी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल ने जुमे की शाम यूटी सेक्रेटेरिएट में लेह में मुनक़िदा एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। डॉक्टर कोतवाल ने कहा कि ये फैसला आवाम के देरीना मुतालिबे के पेश नज़र लिया गया ताकि वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुकम्मल हो सके और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने जख्मियों की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बताया कि 5 अफराद जिनमें एक साबिक फौजी भी शामिल हैं, इस वक्त SNM हस्पताल लेह में ज़ेर इलाज हैं। इनमें से एक जख्मी को सेहतयाब होने में मजीद वक्त लगने का इम्कान है। उन्होंने मकामी तिब्बी अमले की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने वाक़े के रोज़ ज़िंदगी बचाने के वाली कामयाब सर्जरियाँ अंजाम दी। डॉक्टर कोतवाल ने बताया कि पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गिरफ्तार किए गए बेशतर अफराद को ज़मानत पर रहा कर दिया गया है, जबकि बाकी ज़ेर हिरासत अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर रहा कर दिया जाएगा। उन्होंने लद्दाख के अवाम और मजहबी व समाजी रहनुमाओं से अपील की कि वो अमन व सुकून बरकरार रखें और किसी भी किस्म के बड़े इज्तिमा या एहतजाज से गुरेज करें, क्योंकि हुकूमत ने पहले ही वाक़े की मुनसिफाना तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर के वाक़े के दौरान पुरअमन एहतजाज के वादे पर अमल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में हालात काबू से बाहर हो गए। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबल में अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से तहम्मुल और बर्दारी का मुजाहिरा करने की अपील करते हुए कहा कि इम्तिहानात के करीब होने की वजह से एक पुरअमन और तालीमी माहौल बरकरार रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात ने सयाहत के शोबे पर भी मनफी असर डाला है, लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर सयाहत और मईशत की बहाल के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर पवन कोतवाल ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत लद्दाख के मसाइल के पुरअमन हल के लिए हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेगी। उन्होंने आखिर में आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की कि वो इलाके में मामूलात ज़िंदगी की बहाली और अमन व अमान के क़याम में हुकूमत का ताउन जारी रखें। लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करगिल कैंपस में पहली बार बकवीट के फूल से शहद की पैदावार हासिल की गई, जो इलाके में शहद साजी की तारीख में एक अहम संग मील है। ये मनसूबा डॉक्टर जाहिद अब्बास वजीर की निगरानी में और डॉक्टर फैजान अहमद की क़यादत में मुकम्मल हुआ। शहद की मक्खियों के कॉलोनीज 24 अगस्त 2025 को स्कॉच कश्मीर से लाए गए थे और 4 अक्टूबर को शहद निकाला गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर साकिब कशवाहा ने टीम की काविशों को सराहा और मुस्तकबल में बकवीट हनी को GI टैग के तौर पर फ़रोग़ देने, मजीद देहात में शहद की मक्खियों की अफजाइश और मकामी शहद की ब्रांडिंग की तजावीज़ पेश की। ये कामयाबी करगिल में पायदार ज़राअत, दही रोज़गार और आला मेयार के मकामी शहद की पैदावार के नए इम्कानात को जन्म देती है। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें।
میڈیا ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے حکومت کے گزشتہ ایک برس کو کامیاب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کو اس ایک برس میں غیر معمولی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود حکومت اپنے بنیادی فرائض کی انجام دہی میں کامیاب رہی۔ عمر عبداللہ نے اسی کے ساتھ مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں کشمیر کا مکمل ریاست کا درجہ جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مرکزی حکومت پہلے ہی برس میں جموں و کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دے گی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ حماس تحریک نے ثالثی کرنے والے ملکوں سے غزہ میں جنگ بندی کے عمل کو مکمل کرنے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے ٹرائل اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ثالثوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی بقیہ شقوں پر عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کریں۔ بیان کے مطابق ہم غزہ کے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے، رفح کراسنگ کے دونوں اطراف کو کھولنے اور غزہ کی تعمیر نو کے فوری آغاز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم غزہ کا انتظام چلانے والے آزاد سوشل سپورٹ کمیٹی کی تشکیل کے عمل کو مکمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس پر اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ تحریک نے جنگی جرائم کے مرتکب افراد کو سزا اور ان کے ٹرائل کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔